دنیا کی ایسی گزارنے والا ہے کہ بس اپنا گھر پریوار چلا رہا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ دیندار رہنا، دیندار بننا، دین کی باتیں کرنا، دین کو فروغ دینا، دین کی خدمت کرنا، یہ صرف مصلی کے امام یا مدرسوں کے مدرسین کا کام ہے۔ حالانکہ پیغمبر انسانیت نے فرمایا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر بچی کے پاؤں بہک رہے ہیں تو باپ کو قیامت میں بخشا نہیں جائے گا، سوال اس سے بھی کیا جائے گا۔ اگر بیٹا نشے کی دھن میں مبتلا ہو رہا ہے تو صرف امام صاحب کی خیریت نہیں لی جائے گی، باپ سے بھی پوچھا جائے گا تو نے کھانا سکھایا، پینا سکھایا، چلنا سکھایا، اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، زندگی جینا سکھایا، تو پھر حلال کھانا کیوں نہیں سکھایا، حرام سے بچانا کیوں نہیں سکھایا، حرام سے کوسوں دور رہنے کی تربیت کیوں نہیں دی؟ بات بہت دور نہ نکل جائے، لیکن اسلام اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر امتی حضور علیہ السلام کے دین کا سچا خادم بنے۔ قرآن کا پیغام یہی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ عمومی طور پر قاضی صاحب خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پہلی بات ایمان والوں سے بات کی گئی، دوسری بات کما حق ڈرنے کا آرڈر جاری کیا گیا، اور تیسری بات شہر بمبئی والوں جو ہماری اور آپ کی ڈیوٹی اور جس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسی حال میں مرنا کہ تم مسلمان رہو۔ ہماری ڈیوٹی صرف مسلمان بننا یا بنانا نہیں، ہماری ڈیوٹی مسلمان مرنا بھی ہے۔ ایسے کام کریں کہ مسلمان رہے اور مسلمان مرے، یہ قرآن کا پیغام۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ظاہری وضاحت اسلامی کر لیں اور اسی کے پیچھے بہت محنت کی جاتی ہے۔ داڑھی نہیں رکھنے والوں کو داڑھی رکھوائی جاتی ہے، کرتا نہیں پہننے والوں کو کرتا پہنایا جاتا ہے، جبہ نہیں پہننے والوں کو جبہ پہنایا جاتا ہے۔ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لباس یقیناً اسلامی ہونا چاہیے، لیکن اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کا دل بھی مسلمان ہو، اس کی آنکھیں بھی مسلمان ہو، اس کی زبان بھی مسلمان ہو، اس کی وضاحت بھی اسلامی ہو، اس کا وجود ایسا ہو کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا شہدائی کیا ہے۔ لیکن دوست معاف کرنا بڑی معذرت کے ساتھ حضور معین مشائخ بیٹھے رہتے ہیں تو میں بہت خیال سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر یہ اللہ پاک کا گھر بھی ہے، لیکن ہمارا وہ جوان جو ناک میں بڑا خوش ہوتا ہے، اسی کو ایئر فون میں گانا لگا کر سوئے بغیر نیند نہیں آتی۔ ارے جلسوں کا عاشق رسول، تنہائیوں کا عاشق بالی ووڈ، یہ کون سا مسلمان؟ جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے، نوٹ کر لیجئے، حدیث شریف میں آیا کہ گانا، وہ غنا کا لفظ ہے حدیث میں، گانا انسان کے دل میں منافقت کو ڈالتا ہے۔ اور ہمارے جوان کا عالم کیا ہے؟ بات بہت دور نہیں چلی جائے، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ سب اپنے اپنے میدان کی دھرندر بیٹھے، اس لیے میں کوئی بہت لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، اور میری حیثیت کیا ہے، میں تو ایک طالب علم، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اس بات کے لیے پر یقین ہو جائیں کہ ہم مسلمان مریں گے؟ اگر دل میں یہ درد ہوتا کہ ہمیں مسلمان مرنا ہے تو کیا میری قوم نشہ کر رہی ہوتی؟ اور جو لوگ نشہ کر رہے ہیں، یا جو لوگ حرام کھا رہے ہیں، یا جو لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، یا جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، اگر بچہ کام پہ نہ جائے
ड्यूटी पे ना जाए तो बाप तलकीन करता है कि क्या बात है भाई साहब काम पे नहीं जा रहे। छोटा बच्चा स्कूल न जाए तो मां मार के उठाती है। एक दिन छुट्टी हो गई, 2 दिन हो गई, रोज का क्या बहाना, अब तो स्कूल जाना पड़ेगा। मगर क्या यही माँ यही बाप ये कहते हैं कि तुझे मुसलमान मरना इसलिए नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा? बेटा 10वीं पास करेगा तो मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। कभी कहा कि पूरा कुरान याद कर लेगा तो मैं मोटरसाइकिल दिलाऊंगा? बल्कि माफ कीजिएगा, हमारा मुआशरा तो उलमा को हिकारत की निगाह से देखते हैं। मौलवी है, हाफिजी है, हाफिजी है। आज आपके 2 रुपए जैसे काम आ रहे हैं, क़यामत में कुरान का एक एक हर्फ पढ़ना काम आएगा। आज यहाँ आप अपनी चमचमाती हुई कार में फख्र कर सकते हैं, कब्र में क्या करेंगे? कल खुदा पूछेगा, जरूरी गैर जरूरी मैसेजेस पढ़ने का तुमको टाइम था? मेरे प्रॉफिट मैसेंजर मेरे पैगाम लेकर आए थे, तुमने उसको नहीं पढ़ा तो कल कयामत के दिन खुदा को जवाब क्या दोगे? अल्लाह, क्या हम मुसलमान मरने के काम करें? हमारी शादियां देखें तो लोग कहते साहब इतने लाख खर्चा कर दिया आपने, तुम्हें मालूम नहीं है? औरतें नाच रही हैं शादियों में। अब तो बारात में लोग नशा करके जा रहे हैं।